نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی الارتفاق الثالث و تفسیر اقسامہ۔ ارتفاقات کی بحث چل رہی ہے۔ پہلے دو ارتفاقات مکمل ہو گئے اور دوسرے ارتفاق میں 5 بنیادی دائرے شاہ صاحب نے واضح کیے تھے کہ جب انسانی زندگی اجتماعیت کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو اسے کم از کم 5 دائروں میں اپنے تمام امور منظم کرنا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی زندگی کے جو معاشی اور اقتصادی امور ہیں ان کو وہ کیسے سر انجام دے، اس میں اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اس کے آداب، اس کے اصول، اس کے ضابطے شاہ صاحب نے ایک مستقل فصل میں پیچھے بیان کیے ہیں۔ دوسرا اہم ترین دائرہ جو ہے وہ گھریلو نظام کا ہے۔ میاں بیوی، اولاد، رشتہ داروں، محلے داروں کے ساتھ انسان کے حکمت عملی کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو، اس کے اصول اور آداب وہ بیان کیے ہیں۔ حکمت منزلیہ جسے کہا ہے، حکمت معاشیہ، حکمت منزلیہ۔ پھر تیسری اہم ترین چیز کہ ان دونوں امور کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی میں مختلف پیشے اختیار کرتا ہے، جس کے لیے حکمت اکتسابیہ اور پیشوں کا دائرہ 3 بنیادی جو مینز آف پروڈکشن ہے اس کے حوالے سے شاہ صاحب نے بیان کیا: زراعت، تجارت اور صنعت۔ اور پھر ان کو منظم کرنے کے لیے ان کے ممد و معاون مزید پیشے، جن میں مینجمنٹ ہے اور انتظامی ذمہ داریاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یا اسی سے متعلق مزید جب تفصیلات ان دائروں میں، پیشوں میں آگے بڑھتی ہیں، تینوں، زراعت، صنعت اور تجارت میں، تو مزید اس کی شاخیں بھی وجود میں آ سکتی ہیں۔ تو اسے شاہ صاحب نے حکمت اکتسابیہ کا نام دیا کہ پیشوں کی بنیادی سائنس کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، وہ شاہ صاحب نے پیچھے بیان کیے۔ اب انسان نے کسی نہ کسی ایک پیشے سے وابستہ ہو کر جو بھی کچھ پیداوار کی ہے، خواہ اس چیز میں اس کی شکل بدل کر کوئی ویلیو ایڈ کی ہے یا کسی محنت اور مشقت سے اس نے اس کی حفاظت کی ہے، جو ہم معاشیات میں 3 چیزیں پڑھتے ہیں: یوٹیلیٹی آف پلیس، یوٹیلیٹی آف فارم، اس کی شکل بدل دی، اور یوٹیلیٹی آف سیکورٹی۔ تو ان تینوں میں سے کوئی بھی ویلیو ایڈ کرنے کے نتیجے میں ایک آدمی نے جو وسائل حاصل کیے ہیں، اس سے انسان دوسرے پیشوں کی سے بننے والی چیزیں، مثلاً کپڑا، جوتا، باقی امور جو ہیں وہ حاصل کرتا ہے، تو ضرور انسانی معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو ان معاملات کے لیے شاہ صاحب نے ایک اصطلاح استعمال کی، حکمت تعاملیہ۔ اور پھر اس معاملات میں خرید و فروخت بھی شامل ہے، یعنی آپ معاوضہ دے کر کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں، دوسرے کی محنت کو۔ اور ایک شکل تبرعات کی بیان کی تھی کہ جس میں آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یا کوئی اور فائدہ جو فوری نہیں ہے، مستقبل میں ہو سکتا ہے، وہ اختیار کرتے ہیں۔ اسے حکمت تعاملیہ کہا تھا کہ معاملات کی بنیادی سائنس کیا ہے، اس کے اصول بیان کیے تھے۔ اور 5ویں چیز بیان کی تھی تعاون باہمی، حکمت تعاونیہ۔ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ
اسے تعاون کرنا ہوتا ہے، اور تعاون کی مختلف شکلیں زراعت، صنعت، تجارت اور دیگر اجتماعی امور کو سر انجام دینے کے لیے اس کی بنیادی سائنس کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی حکمت عملی طریقہ کار کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں۔ تو یہ 5 حکمتیں پیچھے ارتفاق ثانی میں بیان کی تھی۔ اب شاہ صاحب یہاں انسانی سوسائٹی کے ارتقاء کا اگلا مرحلہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان 5 دائروں میں اجتماعیت وجود میں آ جاتی ہے اور 5 دائروں میں مختلف پیشوں سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، زراعت کے مختلف شعبے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، مثلاً صنعت سے متعلق مختلف شعبے اختیار کیے ہوئے ہیں، پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں، اسی طرح تجارت سے متعلق۔ تو اس پورے جتنی بھی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، کاشتکاروں کی ہیں، تاجروں کی ہیں، صنعت کاروں کی ہیں، اسی طرح دیگر انتظامی امور سر انجام دینے والی ہیں، ان تمام کو بھی ایک خاص حد تک کسی سوسائٹی کے اندر ارتقاء کا مرحلہ ہو جائے تو پھر اس وقت ضرورت پیش آتی ہے ایک نظم حکومت کی، ایک ایسی اتھارٹی جو ان تمام 5 دائروں کے شعبوں اور اس سے متعلق لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کو نمٹانے اور ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ تو پھر اس پر ضرورت پیش آتی ہے، اسے ارتفاق ثالث کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کئی دفعہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ مختلف انداز میں کتابیں لکھی ہیں۔ حجت اللہ البالغہ آپ نے پہلے پڑھی تھی، اس کا تناظر احادیث کی روشنی میں معاشرے کے حقائق سمجھانا تھا۔ یہ کتاب جو البدر البازغہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا تعلق انسانی معاشروں میں حکمت کی اساس پر، حکمت کے اصول پر امور کو سمجھانا ہے۔ اس لیے یہاں بات ارتفاق ثالث کی حکمت کے تناظر میں بیان کی، اور حکمت کی تعریف کئی دفعہ پہلے کی جا چکی ہے کہ گرد و پیش کے بنیادی حقائق کو کما حق ہو سمجھنا، جیسا کہ وہ ہیں، صرف تصورات کی بنیاد پر یا محض تخیلات کی بنیاد پر یا جھوٹے اعداد و شمار کی بنیاد پر کچھ حقائق تسلیم کر لینا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ وہ حقائق ہیں اوریجنل، ان کا ادراک کرنا اور پھر ان پیش آمدہ حقائق اور معلومات کو ایسے بہتر طریقے سے منظم کرنا کہ وہ انسانی ضرورت اور انسانی سوسائٹی کی ترقی کا باعث بنے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ تو حکمت کے اصول پر شاہ صاحب یہاں بات سمجھا رہے ہیں اس کتاب میں۔ بدرغہ بازغہ میں بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب نے ارتفاق ثالث پر یہ گفتگو کی تھی کہ ہر مسلمان جماعت کے لیے ایک حکمران کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے وجود کے بغیر سوسائٹی کی تمام ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ بیان کی تھی۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے انسانی سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کی ایسی تشکیل کرنا، ایسے سیاسی اپروچ اپنانا جس سے ان کے مسائل حل ہوں اور وہ دنیا کے اعتبار سے ترقی کر سکیں، جس کو حسنۃ فی الدنیا کہا۔ اور دوسری ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ دین اسلام اپنی ایک ملت رکھتا ہے، ملت حنیفیہ، تو ملت کے نظام کو بین الاقوامی سطح پر پیش کرنا اور اس کے حقائق انسانیت کے سامنے رکھنا، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں کہ ما یرجع الی سیاست المدینہ، اور دوسرا ما یرجع الی الملت، تاکہ دین کے غلبے کی جو نوعیت ہے
اس کے جو بنیادی تصورات ہیں، اور ملت کے حوالے سے میں کئی دفعہ خطبوں میں بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ دین اسلام کا تعلق ملت حنیفیہ سے ہے، جبکہ باقی ملتیں دو ہی ہیں۔ بعض لوگ اپنی سوسائٹی کا نظام بناتے ہیں طبیعیاتی قوانین کی بنیاد پر، اور بعض لوگ علم نجوم یا فلکیات کے اساس پر۔ دین اسلام تینوں امور کو سامنے رکھ کر اپنی ملت حنیفیہ تشکیل دیتا ہے کہ جو زمینی حقائق اور طبیعیاتی تجربات ہیں، فلکیاتی جو اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملأ اعلیٰ یعنی فرشتوں کا وہ نظام جو اللہ نے اس کائنات چلانے کے لیے بنایا ہے، ملأ اعلیٰ کے جو اثرات اس سوسائٹی پر ہیں، بلکہ جن کی وجہ سے یہ پورا نظام شمسی یا فلکیاتی امور سر انجام پا رہے ہیں، بلکہ جن کی وجہ سے یہ کرۂ ارض جو ہے وہ گردش میں ہے۔ تو یہ پورا کا پورا نظام ملأ اعلیٰ کی تعلیمات کی اساس پر ہونا، یہ ملت حنیفیت ہے۔ تو اب اس حقیقت کو انسانیت کے سامنے رکھنا کہ جن ناقص عرضی طبیعیاتی تجربات کی بنیاد پر آپ سسٹم بنا رہے ہیں وہ ادھورا ہے، اور علم نجوم کی تاثیرات کی بنیاد پر جو نظام بنا رہے ہیں وہ بھی ادھورا ہے۔ ملت حنیفیہ کی اساس پر جو نظام ہے وہ کامل اور مکمل ہے، وہ پوری کی پوری کائنات کی جو بنیادی ساخت ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس کے تناظر میں نظام بنایا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جو مسلمان جو حنیفیت سے تعلق رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اپنی ملت کے غلبے کے تصور کے تحت اپنا عملی نظام بنانا ہے۔ یہ بحث وہاں کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ خلیفہ کی ذمہ داری بنیادی طور پر 4 دائروں سے متعلق ہے، اس کی وہاں تفصیل بیان کی تھی، اب باب آپ نے پڑھے ہیں۔ باب المظالم ہے، باب الحدود ہے، اس کے کلیات بیان کی ہیں۔ باب القضاء ہے، عدالتی نظام ہے، اسی طرح فوجی اور عسکری سسٹم ہے۔ تو اصول اور کلیات دین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے، باقی ان اصولوں پر جو عملی صورتحال ہے وہ ہر دور کے پیداواری رشتوں، معروضی حقائق اور جو جدید دریافت شدہ ٹیکنالوجی ہے اس کے تناظر میں وجود میں لائے جائیں گے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کر دیے ہر دور کی جماعت کے، کہ وہ اجتماعی طور پر غور و فکر کر کے ان اصولوں کی روشنی میں اپنا نظام بنائیں۔ یہ بحث تو وہاں حجت اللہ میں کی ہے۔ یہاں شاہ صاحب حکمت کے اصول پر گفتگو کرتے ہوئے ارتفاق ثالث کو سمجھاتے ہیں کہ الیس ان الناس اذا تعاملوا هذه المعاملات، پچھلے جو ہم نے بحث کی تھی ارتفاق ثانی میں 5 امور بیان کیے تھے کہ جب لوگ ان 5 معاملات میں اپنے اپنے پیشے اختیار کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور وامتاز کل رجل بکسبہ، ہر آدمی ایک پیشے سے وابستہ ہو کر اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ شاہ صاحب نے پیچھے یہ بھی بات کی تھی کہ اگر ایک آدمی اپنے تمام کام خود کرے، کپڑا بھی اپنا خود بنائے، جوتا بھی بنائے، مکان بھی خود ہی بنائے، باقی کام بھی خود ہی کرے، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ ضرور آپ کو زندگی بسر کرنے کے لیے ان تمام چیزوں میں مہارت کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی ہر شعبے کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تقسیم کار کے اصول پر ہر آدمی کو ایک پیشہ اختیار کرنا ہے تاکہ اس پیشے سے متعلق اس کی مہارت کا اظہار ہو، اور وہ چیز جو وجود میں آئے وہ اس کی عقل و شعور کی بنیاد پر اتنی بہترین ہو کہ تمام لوگ اسے تسلیم کریں، مانیں، اسے استعمال کرتے وقت سہولت محسوس کریں۔
اس لیے جب ہر آدمی اپنے اپنے پیشے کے ساتھ الگ ممتاز ہو گیا کہ ایک آدمی ایک پیشے میں مہارت رکھتا ہے، ایک شعبے میں مہارت رکھتا ہے، دوسرا دوسرے میں، وَاسْتَعَانَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے سے تعاون بھی کرنا چاہتے ہیں، مدد بھی لینا چاہتے ہیں، وَجَاءَتِ الْمُبَادَلَاتُ وَالْمُعَاوَنَاتُ، ان کے درمیان تبادلہ اشیاء اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون باہمی پر مشتمل وہ پانچوں حکمتیں وجود میں آتی ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں لا بد، لازمی اور ضروری ہے کہ انسانی جماعتوں کے درمیان ایک لاسلکی ربط پیدا ہو جائے۔ ظاہر ہے جب معاملات طے کریں گے، ایک مشترکہ سوسائٹی میں، ایک ریاست میں رہ رہے ہیں، تو وہاں کے افراد کا ایک دوسرے سے لین دین ہوگا تو ایک ربط پیدا ہوگا۔ مثلاً جو زراعت پیشہ لوگ ہیں ان کی بھی ایک پارٹی یا ایک جماعت وجود میں آ جائے گی، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین اور معاملات وجود میں لائیں گے۔ ایسے ہی جو تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، تین شعبے بنیادی ہیں، تینوں کا یہاں شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے۔ فلاحین جو زراعت سے وابستہ پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں۔ تاجرین جو تجارت سے متعلق پیشے رکھے ہوئے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں۔ والحائکین وغیرہم، حائک ویسے تو کہتے ہیں کپڑا بننے والے، وہ جو اپنے ہاتھ سے کسی بھی صنعتی سرگرمی کے ذریعے سے، وغیرہم کہہ دیا، جو بھی صنعت سے متعلقہ باقی چیزیں ہیں، یہ تو مثال کے طور پر بات کی، تو تینوں شعبوں کی الگ الگ پارٹی بن گئی، اور پھر ان تینوں شعبوں کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے، معاملات طے پائیں گے۔ تو ایک ریاست کے اندر جب یہ تمام لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایک خاص قسم کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کو ربط کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْجَمَاعَات، یہ تاجروں، صنعت کاروں اور اسی طرح کاشتکاروں کی جو جماعتیں ہیں، ان کے درمیان جو ایک ربط پایا جاتا ہے، حقیقت میں ریاست اس کو کہتے ہیں کہ ایک شہری ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا کر کاروبار کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، معاملات طے کر سکتا ہے، معاونات کر سکتا ہے۔ تو ان کے درمیان جو ربط اور رشتہ پایا جاتا ہے، جس کو نظام کہتے ہیں، نظام کہتے ہیں اس دھاگے کو جو تمام کو ایک لڑی میں پروئے دیتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے نظام، مختلف اور منتشر چیزوں کو ایک جگہ پر مربوط کرنے والے دھاگے کو نظام کہتے ہیں لغت میں۔ اور ملکی نظام کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نظم و نسق جس کے ذریعے سے، وہ رشتہ اور ربط اور تعلق جس کے ذریعے سے ایک ریاست کے تمام شہری ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے کے نظام میں پروئے ہوئے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں اور اس ربط اور اس سسٹم کے اندر جب مربوط ہو گئے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں ہی المدینۃ فی الحقیقہ، حقیقت میں ریاست اس بات کا نام ہے۔ ریاست یہ نہیں ہے کہ کوئی عمارت ہو، بازار ہوں اور قلعے بنے ہوئے ہوں، کوئی فصیلیں بنی ہوئی ہوں۔ خالی عمارت کا نام ریاست نہیں ہے۔ اگر کسی شہر کے اندر عمارتیں بہت ہوں، بڑے بڑے بازار ہوں، لیکن بندہ کوئی نہ ہو اور انسانوں کے درمیان کوئی رشتہ اور تعلق اور کوئی لین دین، کوئی معاملات نہ ہو رہے ہوں، تو اس کو ریاست نہیں کہیں گے۔ ریاست نام ہے انسانوں کے رشتے کا، اس سسٹم کا جس سسٹم میں تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی زمین پر نہ قلعے موجود ہوں، نہ چار دیواری موجود ہو، نہ باقاعدہ چھتے ہوئے بازار موجود ہوں، نہ کوئی شاپنگ مال ہو، صرف بستیاں ہوں، خواہ وہ ابتدائی زمانے کے اعتبار سے جھونپڑیوں میں رہ رہی ہوں،
لیکن ان کے درمیان یہ جو پیشہ ورانہ تعلقات ہیں، یہ جو 5 امور پیچھے بیان کیے گئے ہیں، ان کے درمیان یہ ربط پایا جاتا ہے، یہ سسٹم پایا جاتا ہے، تو ہم اسے المدینہ کہیں گے، اسے ریاست کہیں گے۔ ریاست نام بلڈنگوں کا نہیں ہے، ریاست انسانوں کے رشتے اور تعلق کا نام ہے۔ حتیٰ لو کان قریٰ متقاربہ، اگر بستیاں قریب قریب چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے درمیان معاملات طے پا رہے ہیں، جی وہاں تاجر بھی ہیں، وہاں صنعت کار بھی ہیں، دستکار بھی ہیں، وہاں جناب کاشتکار بھی ہیں، اور وہ چاہے بڑی بڑی بلڈنگیں نہ ہوں لیکن باہر تمبو لگا کے کاروبار کا منڈی چل رہی ہے، لین دین اور خرید و فروخت ہو رہی ہے، ان کے امور سر انجام پا رہے ہیں، تو اس کو ریاست کہیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جماعت یعامل بعضها بعضا سمیناها مدینہ ایضا، ہم اسے بھی ریاست کہیں گے، مدینہ کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ والمدینۃ بذالک الربط شیء واحد، اس سسٹم اور ربط کی وجہ سے ایک ریاست ایک وحدت لیے ہوئے ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک یونیک خصوصیت ہوتی ہے کہ اس دائرے کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ہاں جی زراعت، تجارت، صنعت اور مختلف پیشوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کل جماعت و اہل بیت منہ یضاہی عضوا من اعضاء الواحد، جتنی بھی کاشتکاروں کی، تاجروں کی، صنعت کاروں کی جماعتیں اور پارٹیاں ہیں، اور جتنے خاندان ان پیشوں کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ گویا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک ریاست کے اعضاء میں سے کوئی نہ کوئی عضو ہے۔ جیسے انسانی جسم وحدت لیے ہوئے ہے، اس میں گردے الگ اپنا کام کر رہے ہیں، دل اپنا کام کر رہا ہے، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ایک ہی بندے کے یہ اعضاء ہیں۔ ایسے ہی ایک ریاست کے اندر جتنے گھرانے ہیں اہل بیت، اور جتنی جماعتیں مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں، اس ربط کی وجہ سے وہ اس کے اعضاء ہیں، اور ان اعضاء کو ایک سسٹم نے اپنی لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَلَهَا وَحْدَةٌ البتہ، کہ اس ریاست میں یقیناً ایک وحدت پائی جاتی ہے، یونٹی پائی جاتی ہے، کہ وہ کسی آئین، کسی دستور، کسی لین دین اور معاملات کے دائرے کے تحت اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس طرح کی ریاستوں کا دائرہ جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے، مثلاً 2 دریاؤں کے درمیان یا پہاڑ کی وجہ سے، کیا ہے بڑا پہاڑ درمیان میں آ گیا تو اس کی وجہ سے سرحدیں الگ الگ ہو جاتی تھیں، جیسے جنوبی یمن، شمالی یمن، پہاڑی سلسلے کی وجہ سے 2 الگ یمن ہو گئے، ورنہ خطہ تو علاقہ تو ایک ہی ہے۔ مثلا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ریاست ایک وحدت لیے ہوئے ہے یقینی طور پر، تو فلا بد من حفظ هذه الوحدت علی صحتها، تو لازمی اور ضروری بات ہے کہ یہ جو وحدت ہے، یونٹی ہے، یہ جو سسٹم اور نظام ہے، یہ جو افراد کے درمیان جو ربط ہے، اس کو صحیح طریقے سے قائم کیا جائے، یعنی وہ ریاست ایک صحت مند ریاست ہو، اور نہ صرف صحیح خطوط پر اس کی وحدت برقرار ہو، بلکہ اس کے جو اتنے بھی منفعت بخش چیزیں ہیں وہ پایا تکمیل کو پہنچے، ترقی کرے۔ انسانوں کا جو اس ریاست میں بس رہے ہیں، ان کے نفع کی معاملات، ان کے فائدے کی معاملات، اس ریاست کی ترقی کے امور جو ہیں وہ کامل طریقے سے سوسائٹی میں وجود میں آئیں، یہ لازمی ہے۔ جیسے انسان کا جسم ایک وحدت لیے ہوئے ہے، تو اس کے تمام اعضاء ایک تناسب کے ساتھ اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اور جسم صحت مند ہو، اور نہ صرف صحت مند ہو بلکہ صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں وہ مہارتیں، وہ صلاحیتیں جس سے پورے جسم کے تمام اعضاء کو فائدہ پہنچے، وہ لازمی اور ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک ریاست بھی سمجھ لو
کہ ایک انسان ہے، ایک شخص ہے، ایک وحدت لیے ہوئے ہے، تو اس کا صحت مند بھی ہونا اور اس کا ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی یافتہ ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اب یہ بات وحدت کو یقینی طور پر درست رکھنے کے لیے یہ بات تبھی مکمل ہوگی کہ شاہ صاحب کہتے ہیں وَالتَّدْبِيرُ الَّذِي بِهِ تُوجَدُ الصِّحَّةُ وَتَكَمُّلُ، وہ سسٹم، تدبیر کہتے ہیں کہ چیزوں کو اس طریقے سے منظم کرنا کہ جس سے اس ایک وحدت کی صحت بھی ٹھیک ہو اور وہ ترقی بھی کرے، اس کو کہتے ہیں عربی میں تدبیر، یعنی ایک صحیح نظام جس سے سوسائٹی میں صحت بھی ہو تمام اعضاء کی اور اس کی تکمیل بھی ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس اچھے سسٹم کو ہی امام کہا جاتا ہے، حکمران کہا جاتا ہے حقیقت میں، هو الامام فی الحقیقت، صحیح سسٹم قائم کرنا ہی کسی ریاست کا اصل حکمرانی کی حقیقت ہے۔ اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَيْسَ الْإِمَامُ عِنْدَنَا هُوَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ الْإِنسَانِي الْبَتَّةَ، ہمارے نزدیک حکمران نام کسی ایک واحد فرد کا نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کی، شاہ صاحب سے پہلے کسی نے یہ بات، ماوردی نے لکھا، ابن خلدون نے بحث کی ہے اور سیاسیات پر کتابیں موجود ہیں، وہ جب حکمران کی بات کرتے ہیں تو ایک بادشاہ، ون مین، بس، کہ وہ اسی کو امام کہیں گے، اسی کو رہنما کہیں گے۔ شاہ صاحب نے یہ بات وضاحت کی کہ امام دراصل نظام ہوتا ہے، امام کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے۔ وہ شخص الواحد الانسانی البتہ، یقینی طور پر ایک فرد واحد کو حکمران نہیں کہیں گے۔ حکمرانی یا حکومت نام اس سسٹم کا ہے، اس ربط کا ہے جو سوسائٹی میں دو کام کرے، ایک تو سوسائٹی کو صحت کی حالت میں رکھے، یعنی اس کے تمام شعبے، زراعت، صنعت، تجارت، صحت مندانہ طور پر کردار ادا کریں اور وحدت کے لیے، اس وحدت کے لیے اپنے تئیں تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں، اور دوسرے اس کی تکمیل اور اس کا جو ترقی کا عمل ہے وہ بھی روز افزوں۔ حکومت اس کو کہتے ہیں، فرد واحد کا نام حکومت نہیں ہے۔ حکومت وہ ہے جو اس تمام جماعتوں کو اپنے اپنی جگہ پر ٹھیک رکھے۔ ہاں کسی سوسائٹی میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کوئی ایک فرد اپنی استعداد، صلاحیت، اپنی طاقت اور قوت کے سبب سے ریاست کا سربراہ بن کر معاملات کو بالکل صحیح خطوط پر چلائے تو ظاہری طور پر ہم اسے امام کہیں گے۔ حقیقت امامت یا حکومت کی یہی ہے کہ وہ پورا ایک سسٹم ہے جس میں تمام اعضاء مجموعی طور پر مل کر کردار ادا کرتے ہیں، یعنی عوام اور جو منتظمین ہیں وہ سب مل کر حکومت ہے، انسان ہی نہیں ہے، ان کے درمیان پیشہ ورانہ اگر رقابت ہے، خرابی ہے تو وہ حکومت نہیں ہے۔ حکومت تو پوری سوسائٹی کے ان مثلاً کسی ریاست کے 25 کروڑ لوگوں کا نام ہے۔ پھر شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ لازمی ہے کہ ہر وحدت کو درست رکھنے کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے، مثلاً انسان کی پیچھے مثال دی تھی جہاں اخلاق کی بحث کی تھی نا، جہاں قلب پر بحث کی تھی، وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ قلب جو ہے وہ مرکز اور منبع ہے پورے جسم کا، سائس النظام جو ہے وہ سید جو ہے وہ قلب ہے، کہ وہ جسم کے تمام اعضاء کے جتنی بھی ضروریات ہیں ان کے لیے خون کا سپلائی کرنا،
ان کے باقی امور سر انجام دینا وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب حکومت نام اس بات کا ہے تو ثم لینظر فی الحاجات الطاریہ علی ھذا الشخص الواحد، پھر دیکھا جائے گا کہ جس کو ہم مدینہ کہہ رہے ہیں، ریاست کہہ رہے ہیں، تو اس شخص کی یعنی اس ریاست کی بنیادی ضرورتیں اور حاجات کیا ہیں، کیا تقاضے ہیں اس کے۔ یعنی جب یہ تمام پیشہ ور جماعتیں اور تمام شعبوں کے امور خاندان وجود میں آ جائیں تو ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کسی سسٹم کو کیا کردار ادا کرنا ہے، تو اس کی بنیادی ضروریات کون کون سی ہیں ایک ریاست کی، اسے دیکھا جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں خرابیاں کہاں کہاں پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی صحت کی حالت کیا ہو سکتی، صحت مند سوسائٹی اور ریاست کیسے وجود میں آئے گی، اور ایک فساد زدہ ریاست کے مختلف پہلو کیا ہوتے ہیں۔ ثم انجبارها بالتدبیر المصلح بحسب کل حاجت، پھر ایک ایسے بہترین نظام کے ذریعے سے ہر جو ضرورت ریاست کی ہے اس کو اس طریقے سے سر انجام دینا کہ اس کی کمزوریاں دور ہوں اور اس کی جو درستگی ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جائے۔ تو فنقول، تو اس تناظر میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ریاست کی سطح پر انسانی سوسائٹی آتی ہے، ارتفاق ثالث کی سطح پر، تو پھر ایک ریاست کو 5 حاجات کی ضرورت ہے، 5 پہلو ہیں کم از کم۔ شاہ صاحب نے وہاں بدور بازگاہ میں کوئی 7 کے قریب بیان کیے ہیں، یہاں 5 بیان کیے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے آگے وضاحت کر دی ہے کہ ہم نے بطور مثال کے ایک ریاست کی یہ 5 ضرورتیں بیان کی ہیں، لیکن زمانے کے بدلنے اور معاملات کے پھیلاؤ اور سوسائٹی کی ترقیات کی وجہ سے ملکی سطح کی نظم و نسق میں جو کام کرنے کی مختلف وزارتیں یا شعبے ہیں یا ڈویژن ہیں وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہر دور کے تقاضے اور ہر دور کے حوالے سے ہیں۔ ہم نے یہاں بطور مثال کے جو کم از کم بنیادی شعبے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے۔ سب سے پہلے شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی ضرورت یہ ہے کہ جب کسی ریاست کے شہریوں کے درمیان آپس میں معاملات ہوں اور ان معاملات کی انجام دہی میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے حسد، بغض، بخل، لڑائی، اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوں، تو یہ ایک ضرورت ہے کہ مثلاً 2 کاشتکاروں میں جھگڑا ہو گیا، 2 تاجروں میں جھگڑا ہو گیا، یا تاجر اور کاشتکار میں جھگڑا ہو گیا، یا صنعت کاروں کے درمیان کوئی نہ کوئی جھگڑا، تو افراد میں چونکہ یہ بخل، حسد اور لڑائی جھگڑے کے پہلو ممکن ہو سکتے ہیں، تو اب ان کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جھگڑوں کا جب تک کہ ریاستی سطح پر لوصل الی التحارب و فساد ذات البین، تو یہ لڑائی جھگڑے اگر جاری رہیں تو یہ بڑھتے بڑھتے آپس میں ریاست کے شہری ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر مر جائیں گے اور سوسائٹی میں فساد پھیل جائے گا، ہر شعبے کے مافیاز وجود میں آ جائیں گے اور پھر مافیاز کے درمیان ٹکراؤ ہوگا یا عوام اور مافیاز کے درمیان لڑائی ہوگی تو انتشار ہوگا پوری سوسائٹی میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس ریاست کے شہریوں میں جتنا زیادہ بخل اور جتنا زیادہ حسد ہوگا اتنی ہی ان کو ایک مضبوط حکومت کے ایک ایسے شعبے کی ضرورت ہے، حکومتی نظم و نسق کی ضرورت ہے، ان کے اس بخل کو ڈسپلن میں لانے اور ان کے اس حسد کو دائرے کے اندر رکھنے کے لیے۔ اب اس کے لیے لازمی ہے کہ فلا بد من سنت عادلۃ مسلمۃ عند جماہیرہم، یہ بھی بڑی اہم بات کہی ہے شاہ صاحب، تو لازمی ہے ایک ایسا نظم و نسق
طریقہ کار جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، ایک۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس ریاست کے جمہور انسانوں کا تسلیم شدہ ہو۔ ایک آئین، ایک قانون، ایک دستور، یہ ریاست کی پہلی ضرورت ہے کہ جھگڑے کس بنیاد پر نمٹائے جائیں گے، اس کا ضابطہ کیا ہوگا، اس کے قوانین کیا ہوں گے، آئینی فریم ورک کیا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے من سنت عادلۃ مسلمۃ عند جماہیرہم، دو شرطیں ہیں۔ ایک تو وہ آئین عدل و انصاف کی بنیاد پر بنا ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ جو بنایا جائے آئین تو اس ریاست کے جمہور انسانوں نے اسے تسلیم کیا ہو۔ شاہ صاحب آج سے 300 سال پہلے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ جمہور کا تسلیم کیا ہوا آئین ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ یہ کہیں گے کہ اقلیت نے ایک آئین بنا کر مسلط کر دیا۔ مثلا سرمایہ داروں نے اپنے سرمایہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک آئین بنا دیا، قانون بنا دیا، جمہور لوگ تو اسے مانتے نہیں ہیں، تو گویا کہ جمہور پر آپ نے مسلط کر دیا۔ آئین کی، دستور کی بنیادی ضرورت کسی ریاست کے لیے یہ ہے کہ اس کے جمہور نے اسے تسلیم کیا۔ یفزع الیہا فی فصل الخصومات، تاکہ وہ اپنے جھگڑوں میں جو جمہور کا تسلیم شدہ آئین ہے اس آئین کے ذریعے سے اپنے جھگڑے نمٹائیں۔ اس لیے شاہ صاحب نے اس کو دوسری جگہ پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں بھی یا ایک برادری یا ایک نسل کے بھی جھگڑے نمٹانے کے لیے ان کا جرگہ ان روایتی اصولوں پر عمل کرتا ہے جس کو پورا قبیلہ مانتا ہے، تبھی کیا ہے معاملات، ہاں جی، ان کے مسئلے حل کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ریاست کے جمہور جب کسی چیز کو مانتے ہیں تو پھر اسی کی بنیاد پر جھگڑے نمٹائے جا سکتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں ایک تو یہ ضروری ہے کہ ایک آئین اور دستور ہو، پھر خالی لکھا ہوا آئین سے کچھ نہیں بنتا، لکھا ہوا ہو، جمہور کا مانا ہوا بھی ہو بالفرض۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ہوتا یہ ہے لما لم یکن الرجل الشحیح الحدید، مثلاً کسی ریاست میں جھگڑا کرنے والا فرد انتہائی بخیل بھی ہے اور بڑی رعونت رکھتا ہے، تکبر بھی ہے اس میں، وہ از خود اس آئین کی حفاظت نہیں کر سکتا یا اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، خاص طور پر اس وقت جب اس کو وہ غصے کی حالت میں ہو، بخل اس پر مسلط ہو چکا ہو، کینہ اور حسد بڑھ چکا ہو، تو وہ از خود لکھے ہوئے آئین پر عمل نہیں کرے گا، وہ خود اس وقت آپے سے باہر ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتا ہے۔ تو نہ صرف آئین بلکہ آئین کے ساتھ ساتھ احتاجوا الی اجتماع اقوام یغلبونہ ولا یستطیعوا عن اجتماعہم محیصا، دو ہی شکلیں ہیں، یا اس آئین پر عمل درآمد کرنے والی ایک منظم فورس ہو جو اس کو اپنی رٹ کے ذریعے سے کنٹرول کرے، اس کو اپنے غصے، اپنے بخل، اپنے مفادات کی بنیاد پر دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہ دے۔ یعنی وہ جو آئین تسلیم شدہ ہے اس پر عمل درآمد کرنے والی کوئی انتظامی اتھارٹی ہونا ضروری ہے، یا تو پوری کی پوری مینجمنٹ انتظامیہ ہو، ایگزیکٹو ہو، جو اس دستور کے مطابق عمل درآمد کروائے، یا ایسا نہ ہو تو کسی سوسائٹی میں مثلاً انبیاء علیہ السلام کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ ایک ایسا آدمی اس ریاست کے اندر ہو جس کی اطاعت کرنے پر تمام لوگ دل سے اس کی بات مانتے ہوں۔ انبیاء علیہ السلام ہیں یا ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ جن کا احترام سب کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ جب حکم دے گا کہ بھائی نہیں دستور کے مطابق کام کرنا ہے تو لوگ مانیں گے۔ یا آپ کے پاس ایسی انتظامیہ موجود ہو اور اس کے پاس فورس ہو، اجتماعی طاقت ہو کہ جس کے ذریعے سے اس
جھگڑا کرنے والے انسان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس ریاست کی اس حاجت کا نام ہے القضاء، عدالتی نظم و نسق، عدالتی آئین اور قانون، اور اس کو نافذ کرنے والا جج یا مجسٹریٹ، انتظامی مجسٹریٹ ہو یا مقدمات کا فیصلہ کرنے والا ہو، اس کو ایک شعبہ القضاء۔ اگر ان کو الگ الگ کر لیں تو آج ریاستوں نے تقسیم کر کے الگ کر لیا، انتظامی اختیارات الگ کر دیے اور مقدمات دوسرے دیوانی اور کرمنل مقدمات کو الگ کر دیا، عدالت کہہ دیا، لیکن دونوں میں بنیادی طور پر یہ چیز مشترک ہے کہ ایک طے شدہ آئین، طے شدہ سسٹم ہے، ضابطہ بندی ہے، قانون بنائے گئے ہیں، اور اس پر اس قوانین کے مطابق ریاست کے شہریوں کے جھگڑے نمٹانے کا نظم و نسق موجود ہے فیصلے کی۔ تو جب تک یہ فیصلہ کن کام نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں القضاء۔ اب قضاء کی، قاضی کی کیا ذمہ داریاں ہیں یا انتظامی مجسٹریٹ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے شاہ صاحب نے آگے جا کر ایک مستقل فصل قائم کر کے اس کے جو اصول اور ضابطے حکمت کے اصول پر بنتے ہیں، عقل جسے قبول کرتی ہے، دین اسلام کی تعلیمات نے جس کو واضح کیا ہے، وہ آگے بیان کریں گے۔ تو ریاستی سطح پر پہلا شعبہ ایک تسلیم شدہ جمہور کا تسلیم شدہ آئین، اور اس آئین پر عمل درآمد کرنے والی عدالتی یا انتظامی افسران کی ٹیم، یہ ایک ریاست کی پہلی ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت والحاجت الثانیہ وہ یہ ہے کہ ان الاخلاق الردیہ والاعمال المفسدہ والشہوات، ایک تو ہیں جھگڑے، اور ایک یہ ہے کہ بد اخلاق قسم کے لوگ کسی سوسائٹی میں آ جائیں جن کے اخلاق خراب ہیں۔ اعلیٰ اخلاق کیا ہیں وہ تو پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں، اخلاق کی بحث میں آپ 7 بنیادی اخلاق، بہادری ہے، حکمت ہے، سخاوت ہے، خیر خواہی ہے، وغیرہ وغیرہ، عفت ہے۔ تو ردی قسم کے اخلاق کسی میں پائے جاتے ہیں، یا فساد پیدا کرنے والے اعمال ہیں۔ جھگڑے سے پہلے ہی کوئی آدمی ریاست کے شہریوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ فسادی اعمال کرنا چاہتا ہے، یا شہوتوں کا غلبہ ہے کہ جس میں جنسی فسادات پیدا کرنے کے لیے کوئی زنا، کوئی اور اسی طریقے سے دوسروں کی لڑکیوں پر نظر رکھنے اور خرابی پیدا کرنے۔ تغلب علی الناس فیعملون بحسبها، لوگوں پر جب یہ چیزیں غالب آ جائیں تو اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ریاست میں فساد مچتا ہے یا ریاست بیمار پڑ جاتی ہے۔ تو ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسا سسٹم ہو جس میں اس طرح کے بد اخلاق لوگوں پر کڑی نگاہ رکھی جائے، اس کی پہلے سے پیشمندی کی جائے۔ اسی طرح کوئی فسادی اعمال کی کوئی منصوبہ بندی اپنے گھروں میں بیٹھ کر چور، ڈاکو، لٹیرے کوئی اس طرح کی بنا رہے ہیں، تو ایسا جاسوسی کا نظام ہو جس کے ذریعے سے ان کی وہ معلومات کر کے کام کو ہونے سے پہلے روکنا، ہونے کے بعد بھی روکنا ہے۔ اس کے لیے تو پھر قاضی عدالت کے اندر جانا ہوگا، انتظامی افسران کے پاس جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے الی زجر و توبیخ و سنت عادلۃ للزجر، پھر اس کے لیے بھی وہ جو پہلے سطح پر آئین اور قانون بنا ہے، وہاں عدل و انصاف کا ایسا قانون ہو جو ایک فورس کو یہ اختیار دے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے اندر چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ان بد اخلاقیوں سے کیسے روک سکتا ہے۔ وَكُلُّ أَحَدٍ لَا يَنْقَادُ لِلزَّجْرِ، اور جو آدمی محض زبانی کلامی یا ڈرانے دھمکانے سے باز نہیں آ رہا، تو پھر اس کے لیے ایک ایسی پولیس فورس کی ضرورت ہے، من اجتماع اقوام یغلبونہ، وہ فورس جو ہے وہ اس ایسے آدمی کو جو حاسد ہے، کینہ پرور ہے، کوئی جنسی شہوتوں کا مارا ہوا ہے، دوسری
لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا چاہتا ہے یا بد اخلاقی کا لین دین اور اس طرح کی چیزوں کو خراب کر رہا ہے، معاملات کے اندر فساد پیدا کر رہا ہے، تو اس کے لیے یا تو افراد کی اجتماعی طاقت ہو یا ایک ایسا آدمی ہو کہ پوری قوم اس کا رعب اس کے اوپر ہو اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرت نہ کرے، جس کا لوگ احترام کرتے ہوں، خواہ وہ کسی اگر ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، ان کا بڑا بابا ہے مثلا، تو اس کی وہ اطاعت کرتے ہیں، اس کے سامنے نہیں بولتے، تو وہ اگر ان کو سمجھائے تو سمجھ میں آ جائے گی ان کو بات، یا اسی سوسائٹی کا کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کی خلاف ورزی ان کے تصور میں نہیں ہو سکتی، مثلا انبیاء ہیں یا کوئی اور بزرگ ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس ارتفاق کو شہریاریت کہتے ہیں۔ شہریاریت، شہریار ایک اصطلاح تھی مغلوں کے نظام میں، اور یہ پولیس کے لیے بولا جاتا تھا کہ جو شہر کے جو نظم و نسق اور اس کے انتظامی امور ہیں، اس حوالے سے کہ کوئی جرم سرزد نہ ہو، جرائم کو روکنے اور اس کی منصوبہ بندی کرنے والے چوروں، ڈاکوؤں اور اس طرح کے فسادیوں کو روکنے کے لیے بنائی جاتی تھی۔ آج کل اسے پولیس کہتے ہیں، جو داخلی نظام، ریاست کے داخلی سیکورٹی کے لیے کردار ادا کرنے والی۔ اسی طرح کسی ریاست کے لیے ایک تیسرے شعبے کی ضرورت ہے کہ جب لوگوں کے درمیان بڑے بڑے اجتماع ہوں گے اور ریاستیں علیحدہ علیحدہ بن جائیں گی، تو لا یخلو عن التجاوز والتحاسد والشحناء، ریاستوں کے درمیان بھی حسد کینہ ہوگا، کیونکہ آپ کی اگر ریاست ہے تو پڑوسی ریاست میں بھی کسی کے دماغ میں خلل ہو سکتا ہے کہ دوسری ریاست پر حملہ کر دے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ آ کر تمہارے بندے قتل کر جائیں، تمہاری ریاست میں مداخلت کریں، لوٹ مار کر کے چلے جائیں، تو اس طرح اس ریاست کا جو نظام ہے اس میں فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور فساد یہ کہ تمہارا مال لوٹ کر لے جائیں، زمینوں پر قبضہ کر لیں، تمہاری سرحدوں کی خلاف ورزی کریں، تمہاری عزت کو پامال کریں، یا کوئی دنیاوی حسد اور کینہ وغیرہ اس طرح کی حرکتیں کریں، یا نفرت رکھیں مثلا کسی مذہبی بنیادوں پر، حقد بسبب الدین، آپ کا اور دین ہے، ان کا کوئی اور دین ہے، تو مذہبی بنیادوں پر ریاست پر حملہ آور ہو، تو لازمی اور ضروری ہے کہ ایسے بہادر لوگوں کو ٹریننگ دے کر اس کے مقابلے کے لیے تیار رکھا جائے، دفاعی نظام کے لیے، کہ وہ ان کے تسلط سے اس ریاست کی حفاظت کریں۔ اور یہاں بھی شاہ صاحب وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یا تو اتنی بڑی فوجی طاقت اور قوت ہو، اما ان یکون ھذا الاجتماع لسنت مسلمۃ عندہم، تسلیم شدہ اس ریاست کے جمہور کا تسلیم شدہ طریقہ کار کے مطابق فوجی قیادت وجود میں لائی جائے، اس کی فورسز لائی جائے، جس سے تمام لوگ مطمئن ہوں کہ اگر کوئی بدمعاش ریاست ہماری ریاست پر حملہ کرے گی تو ہماری فورسز اس کا مقابلہ کر پائیں گی۔ یا یہاں بھی اسی طریقے سے بات ہے کہ ریاست کا سربراہ ایسا بہادر، دلیر اور جنگجو قسم کا آدمی ہو کہ وہ پوری قوم کو لے کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ تو اس ارتفاق کو، ریاست کے اس شعبے اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس کا نام ہے الجہاد۔ جہاد اس عسکری طاقت اور قوت کو کہیں گے جو کسی ریاست کی جو خارجی دشمن ہیں ان سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں۔ چوتھی ضرورت کسی ریاست کی یہ ہے کہ ان المدینۃ وإن کانت ما قلنا، ریاست کی تعریف وہی ہے جو ابھی ہم نے پیچھے بیان کی ہے، لیکن اس کی ایک عملی شکل کہ ان تمام امور کو، فوج کو، پولیس کو، اس عدالتی نظام یا انتظامی ڈھانچے کو کنٹرول کرنے کے لیے، بہتر انداز میں ان کی مینجمنٹ کرنے کے لیے ایک حکومتی ڈھانچے کی ضرورت پیش آتی ہے۔
اس کی جو عملی شکل ہے، لو وجدت کانت علی اتم حیۃ ممکنۃ لہا، اگر وہ ان تینوں کو ایک چھتری کے نیچے جمع کرنے کے لیے بہتر شکل میں ممکن حد تک بہتر امور سر انجام دیے جائیں تو وہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے مینج ہو سکتی ہیں، ریاست ترقی کرتی ہے۔ اور اگر وہ نہ پائے جائیں تو ان تمام امور میں کوتاہی ہوگی۔ اگر انتظامی جو افسران یا عدالتی افسران ہیں وہ اپنی آزاد مرضی سے الگ کام کریں، فوج اپنا الگ کام کرے، پولیس اپنا الگ کام کرے، تو جو ریاست کی وحدت ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ وَكُلُّهُمْ يُرِيدُونَ إِقَامَةَ تِلْكَ الصُّوَرِ وَهُمْ مُقِيمُونَ بِهَا فِي الْحَقِيقَةِ، اگرچہ تمام کی اپنی الگ الگ شعبے اور دائرے اور ادارے وجود میں آ گئے، لیکن ان تمام اداروں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لا بد لها من رجل واحد يحوزون الامر الیہ، کہ تمام کاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مرکزی سطح پر ایک ڈھانچہ بنانا ہوگا، اور اس کا بھی ایک فرد کو سربراہ بنانا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ جہاں بھی کوئی ٹکراؤ پیدا ہو تو ڈیسیژن میکنگ تو کرنی ہے نا، ریاست کا کوئی نہ کوئی سربراہ تو ہوگا، کیونکہ کوئی سسٹم، کوئی حکومت کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ سارے ہی سربراہ ہوں، ہر شعبے کا چیف ایک دوسرے سے ٹکراؤ کر رہا ہو تو وہ چیف بھی تو کسی کے کنٹرول میں ہونے چاہیے نا، کہ آخری ڈیسیژن ریاست کے فائدے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو ایک ایسے سمجھدار، عقل مند فرد کی ضرورت پیش آئے گی جو اچھی اور صحیح درست رائے رکھتا ہو اور اس کے مطابق ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکے۔ اس کی شرائط، اس کی ضروریات آگے بیان کریں گے شاہ صاحب۔ اس لیے کہ ہر شعبے کا آدمی تمام کام بیک وقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لأن كل واحد لا يطيق الإقامة، یا اس پر آسان نہیں ہوتا کہ وہ ان تمام کاموں کو کر پائے، کیونکہ جب ریاست کے شعبے مختلف ہو جاتے ہیں تو ہر شعبے پر فوکس کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا نچلے سطح پر۔ اس لیے ایک ہیرارکی بنانی ہوگی کہ ہر شعبے، ہر سطح کے جو افراد ہیں ان کے کام کرنے کا دائرہ کار کیا ہوگا۔ تو ہر شعبے کے اپنے اپنے سربراہ ہوں گے، لیکن ان شعبوں کو بھی مربوط بنا کر ایک وحدت اور ریاستی نظم و نسق میں اس کے لیے بھی ایک ہیڈ کی ضرورت ہے، ایک ذمہ دار کی ضرورت ہے۔ کہ اس کے لیے آسان نہیں ہے مثلاً تمام کے اندر مالی اخراجات کو یا انتظامی امور کو یا اسی طریقے سے جتنی اس اجتماع کے لیے افراد کی ضرورت ہے ان تمام کو اکٹھا کر سکے۔ او اقامت عدل یحوزون الیہ وینقادون الیہ، یا وہ توازن قائم رکھ سکے جو ان کے سپرد کیا گیا ہے۔ تو ان تمام امور کو پورا کرنے کے لیے ایک ضروری امور جو ہیں وہ طے کرنے ہیں۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں سے مثلاً سرحدوں کی حفاظت، قلعے بنانا، بازار بنانا، راستے بنانا، فصیلیں بنانا، پل بنانا، نہریں کھودنا، جو سوسائٹی کے کمزور لوگ ہیں ان کی شادیاں کرانا، ان کے مالوں کی حفاظت کرنا، جو حاجت مند ہیں ان میں مال صدقات وغیرہ جو ریاست کے پاس جمع ہوئے ہیں اسے تقسیم کرنا، اسی طریقے سے وراثت کی ترکات تقسیم کرنا، اسی طرح سوسائٹی کے تمام شہریوں کے حال کا جاننا، اور جو اس قوم کو اجتماعی طور پر ضرورتیں پیش آئی ہیں اس کی پہلے پیش بندی کرنا، مثلا ریاست کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا، شاید تمام شہریوں کے لیے پانی کا ہے، جو بھی ضروریات ہیں، مثلا بجلی کا بھی آج کل، اس زمانے میں تو نہیں تھی، آج بجلی بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، مختلف شعبہ جات ہیں۔ تو یہ اتنے شعبہ جات ہیں کہ یہ جو 5 پیچھے شعبے 3-4 بیان کیے ہیں یہ سارے کام نہیں ہو سکتے۔ تو ان تمام کا ایک میکرو لیول پر شعبہ جاتی بنیادوں پر نظام بنا کر
اس کے بارے میں ڈیسیژن لینا کہ اس کے لیے فوج اتنی چاہیے، اتنے ہمیں عدالتی افسر چاہیے، ہمیں اتنے انتظامی افسر چاہیے، اتنے ہمارے پاس فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہر شعبے کے مطابق۔ ایسے ہی والجمع والخرچ، ریونیو کلیکشن ہے، اور پھر اس جو جمع شدہ مال ہے پھر اس کی اس میں جو چیز آپ نے وصول کیے ہوئے ہیں اس کو استعمال کیسے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس شعبے کو کہتے ہیں التولی والنقابہ، اور جو اس نظم کو چلانے والا ہے اسے متولی کہتے ہیں اور نقیب کہتے ہیں، کہ وہ ریاست کا وہ سربراہ یا ہر شہر کا جو شہری افسر ہے۔ اصل میں تو بنیادی بات یہ ہے کہ کسی ریاست کے ہر شہر کا ایک سربراہ جو اپنی شہری سطح کی مینجمنٹ کو ان تمام شعبوں کے حوالے سے کنٹرول کرے، جی، تو اسے متولی اور نقیب کہتے ہیں۔ نقیب کی اصطلاح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بخاری میں استعمال ہوئی ہے کہ ہر قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا، منتخب نمائندہ ہوتا تھا، اس کو نقیب کہتے ہیں۔ غزوہ اوطاس کے موقع پر ایک مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام سے رابطہ کیا، ان سے ایک فیصلے میں رائے لی۔ مجمع زیادہ تھا، سب لوگوں نے کوئی باتیں کچھ نے کہا، ایک بات کی کچھ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، تم سب لوگ اپنے اپنے نقیب کے ساتھ میٹنگ کرو، اپنے اپنے خیمے میں، جو تمہارا افسر ہے نا، نقیب ہے، وہاں اپنی رائے دو، اور وہ نقیب جو ہے منتخب جو نمائندہ ہے وہ آ کر یہاں میرے سامنے بیان دے کہ کس قبیلے نے کیا رائے دی ہے اس مسئلے میں، تو جو جمہور کی رائے ہوگی اس کے مطابق میں فیصلہ کروں۔ تو یہ چوتھا شعبہ ہے، اس کو حاجت التولی والنقابہ شاہ صاحب نے کہا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایک ریاست کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس اسکول آف تھاٹ پر وہ ریاست قائم ہوئی ہے، ایک تو انتظامی شعبہ جات اپنی جگہ پر یہ 4 ہوں گے، لیکن ایک 5ویں بھی ضرورت پیش آئے گی، خاص طور پر اس ملت کے لیے جو ملت حقہ ہے، یعنی ملت حنیفیہ ہے اور دین قویم ہے، صحیح سسٹم ہے، کہ اگرچہ دلائل سے دین اسلام کی مثلاً تعلیمات عقل سلیم تسلیم کرتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پہلے دن عہد لیا تھا کہ الستو بربکم قالوا بلا، لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، تو ایک ریاست کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس دین کا شعور پیدا کرنے اور اس کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک مبلغ مقرر کیا جائے، لیکن لا بد من مبلغ، اس لیے کہ جن طبیعتوں میں فساد ہوتا ہے، جو لذتوں اور شہوات میں پڑے ہوئے ہیں، جو حق کے مخالف ہیں، ان کو ضروری ہے کہ حکمت کے اصول پر ان کو شعور سکھایا جائے، شعور دیا جائے۔ فاحتاجوا الی مبلغ الحکمہ، اور پھر ایک بڑی اہم بات شاہ صاحب نے فرمائی کہ وہ معلم الدین والواعظ الذی یبعثہم، اب دین کی تعلیم دینے والے اور واعظ کی ذمہ داریاں بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب معلم دین کی بنیادی ذمہ داریاں بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے ملک کے شہریوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، اس کا کام ہے اچھے اخلاق سکھانا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ انتظام المنزل، گھر کا نظام کیسے بہتر طریقے سے چلانا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیسے پورا کرنے ہیں۔ والمعاملات، لین دین، خرید و فروخت اور ریاست کے شہریوں کے درمیان معاملات کیسے انجام پانے ہیں۔ شہری گھریلو ذمہ داریاں سمجھیں، ریاستی ذمہ داریاں سمجھیں، معاملات کو سر انجام دینے، خرید و فروخت، لین دین کی عقل ان کے اندر آئے۔ یہ معلم دین کا فریضہ ہے کہ وہ اس ریاست کا ایک مفید شہری بنے۔ یہ نہیں ہے باقی بد اخلاق ہو اور جناب گھر کے اندر بھی اس نے فساد مچا رکھا ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا دنگا فساد،
اور بار بڑا نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو رسومات، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ میں اخلاقیات کا درست ہونا، گھر کا نظم و نسق صحیح ہونا، معاشی وسائل کے معاملات کا وجود میں آنا، لین دین کے اندر صحیح اور کھرا ہونا، یہ ضروری ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں مما ذکرنا، ہم نے کچھ باتیں پیچھے بیان کی ہیں، اور کچھ آگے جا کر شاہ صاحب تیسرے مقالے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 40 کے قریب حدیثیں جمع کی ہیں شاہ صاحب نے، کہ ان کے ذریعے سے ایک معلم کو انہیں دنیا میں زندگی بسر کرنے کی عقل سکھانی ہے، لین دین سکھانا ہے، اخلاق سکھانے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کسی ریاست میں اس ارتفاق کو موعظت اور تزکیہ کہا جاتا ہے، اور جو آدمی اس کا تزکیہ کرتا ہے اسے مزکی کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، واعظ کہتے ہیں۔ تو کسی ریاست کے لیے 5 ضرورتیں شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہیں، اور وہاں اس میں حجت اللہ میں شاہ صاحب نے 7 بیان کی ہیں، 2 مزید اس کے اندر اضافہ کیا ہے، اور وہ 2 کا اضافہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اور وہاں وضاحت کر دی ہے کہ یہ اپنے دور کے اعتبار سے اس شعبہ جات کم زیادہ کیے جا سکتے ہیں۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ریاستی ڈھانچہ اور اس کے اتنے شعبے وجود میں آتے ہیں، تو لما کانت اقامت السنہ فی المدینۃ التامۃ عند الاجتماع الکثیر، وہ ریاستیں جو کامل اور مکمل ہیں، ان میں بہت سے انسانوں کا اجتماع ہوا ہے، تو وہاں لازمی اور ضروری ہے کہ صحیح قانون کے مطابق اس ریاست کو قائم کیا جائے۔ ان کی جو طبیعتوں میں اختلاف کی نوعیت ہے یا اغراض کی ہے، ان کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں، تو ضروری ہے کہ ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے پورا ایک اس ریاست کا ایک فرد جو ہے وہ اس کا سربراہ ہو، جو تمام امور کو کنٹرول کرے، اور وہ حقیقت میں اگر دنیا میں ہو تو وہ امام الحق کہلاتا ہے۔ اور امام الحق کی یہاں اصطلاح جو شاہ صاحب استعمال کر رہے ہیں، یہ انبیاء اور حواریین ان کے یعنی صحابہ، کیونکہ شاہ صاحب نے آگے اس کے لیے استعمال کیا کہ وہ جو مؤید بالغیب، ذات باری تعالیٰ کی طرف سے الہامات کی وجہ سے وہ امام حق ریاست کے نظام کو چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں وَقَلَّمَا يُوجَدُ ذَلِكَ، ایسا فرد جس کے اندر ان تمام شعبوں کی کما حق ہو صلاحیت موجود ہو، وہ کم پائے جاتے ہیں۔ وَالْأَكْثَرُ وُقُوعًا، زیادہ تر جو انسانی معاشروں میں کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ان یکون القائم بامرین او ثلاثہ رجلا واحدا، ایک آدمی زیادہ اچھے طریقے سے 1 یا 2 شعبے ہی صحیح طریقے سے قائم کر سکتا ہے، اور دوسرے شعبے دوسرا آدمی صحیح کام کر سکتا ہے۔ تو مختلف تقسیم کار کے اصول پر ریاستی نظم و نسق چلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کہ تقسیم کار کر کے کچھ شعبے ایک سربراہ کے، مثلا آج کل تقسیم کار میں مثلا اسمبلی کا اسپیکر الگ بنا لیا، عدالتوں کا چیف جسٹس الگ بنا لیا، فوج کا چیف، آرمی چیف الگ بنا لیا، صدر، وزیر اعظم مختلف، اور پھر ان کی جو اجتماعی صورت ہے، انہی کے مجموعے کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ اصل میں، تو حقیقت میں تو ان کے اجتماع سے جو ریاستی نظم و نسق چلتا ہے وہ دراصل سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ حقیقت میں ایسے معاشروں یا ایسی ریاستوں کو جو انبیاء کی ریاستی مثلا مدینہ کی ریاست ہے اس کے مقابلے میں ایک ناقص ریاست کہا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کے سامنے تو تمام امور اور تمام شعبے جو ہیں وہ اس میں آخری اتھارٹی بھی وہ ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی
مسئلہ پیدا ہو تو وحی الہی کے ذریعے سے ان کو اس سلسلے میں مدد اور تعاون بھی مل جاتا ہے۔ لیکن جو ناقص ریاستیں ہیں، قد توجد ہناک بحسب کل حاجت، ہر ایک ضرورت کے لیے ایک تسلیم شدہ طریقہ کار اور ہر ایک کام کے لیے ایک سربراہ یا ایک وہ جملہ جو مشہور او اجتماع من عقلاء القوم و مبرزیہم، یا قوم کے عقل مند اور منتخب نمائندوں کا اجتماع، پارلیمنٹ کی چھتری کے نیچے یہ تمام شعبے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب شاہ صاحب 300 سال پہلے پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے کے جو مدن ناقصہ ریاستیں ہیں ان کا نظم و نسق دو استعمال کی۔ اجتماع من عقلاء القوم، پہلی بات تو کہی کہ قوم کے عقل مند ہوں، قوم سے باہر کے لوگ نہیں، کسی دوسری قوم کے لوگ ریاست کا نظم و نسق نہیں چلا سکتے۔ مولانا سندھی کا اس کی تشریح میں وہ جملہ ہے کہ جو ہمارے قومی مسائل نہیں سمجھ سکتا وہ ہمارا قومی سربراہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا جو ہماری قوم میں سے ہوگا، اور قوم کا بھی عقل مند آدمی، عقلاء، قومی ہو، عقل مند ہو۔ اور تیسری بات ہے مبرزیہم، قوم کا منتخب نمائندہ ہو۔ انتخاب ضروری ہے، لوگوں نے اسے منتخب ہی نہیں کیا، اس کو تسلیم ہی نہیں کیا اور وہ مسلط ہو جائے، ایسی پارلیمنٹ نہیں چل سکتی۔ وقد یکون سبب انعقاد السنت الارشاد الیہا من رجل مؤید من الغیب، بسا اوقات کسی سوسائٹی کا آئین اور قانون کسی نبی کی تعلیمات کے زیر اثر رشد و ہدایت کا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی حقانیت کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس وجہ سے نبی کی بات کو کہ بحدوث ضرر من اہمالہا، اس کی جب بھی ہدایات کو نظر انداز کیا تو نقصان اٹھایا۔ ہم انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں، انبیاء نے جب بھی کوئی حکم دیا اور ان کی تعلیم کی خلاف ورزی کی تو قوم کو نتیجہ غلط اس کے سامنے آیا، تو تجربے سے ثابت کرنے کے بعد وہ نبی کی بات ضرور مانتے ہیں۔ وَهُمْ قَدْ جَرَّبُوا ذَلِكَ مِرَارًا اما بقتال او فساد او بضرر من الغیب، کہ وہ غیب سے ان کو نقصان پہنچا، کوئی فساد پہنچا، تو اس لیے انہوں نے انبیاء علیہ السلام نے آ کر ریاست قائم کی۔ ان ریاستوں میں جو انہوں نے آئین جاری کیا وہ تمام لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ پھر جب ریاستوں میں کوئی سربراہ بنانا ہے، ثم اذا انتصب الامام للمدینہ، تو ضروری ہے کہ حکمران بننے کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں وہ پوری کی جائیں، اور وہ شرائط کیا ہیں وہ اگلے سے اگلے صفحے میں بیان کی ہیں، شاہ صاحب نے آگے آ رہی ہیں۔ اگر وہ شرارتیں نہ پائی جائیں، وہ بنیادی خصوصیات نہ پائی جائیں کسی حکمران کے اندر، تو جو اس شعبے کی سربراہی کے طور پر اس آدمی کو تقرر کیا گیا ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ پھر نہ صرف حکمران کی شرائط بلکہ اس حکمران کے مددگار اور معاونین، ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے لابد لہ من معاملۃ عادلۃ بالجند والرعیہ، کہ وہ اپنی تمام فوج اور اپنی تمام عوام کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے ٹیکس اکٹھا کیا جائے تاکہ ریاستی نظم و نسق اچھے طریقے سے پورا کیا جا سکے، اور وہ جو سیکورٹی فورسز داخلی ہوں یا خارجی، وہ عام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوا وقت موجود رہیں، ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان کو ان کا استحصال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ مَعُونَتُهُمْ عَلَى الْعَامَّةِ، تو اس لیے ان کی تنخواہیں بھی
عوام کے ذمے ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے تمام امور کو سر انجام دیں۔ اب یہاں شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اگر کسی ریاست میں 4000 یا شہری نظام میں 4000 جو سیکورٹی کے پولیس کے سپاہی ہیں یا اپنا فوج کے لوگ ہیں، من سکانہا عند ہجوم النوائب، کسی شہر پر باہر سے کوئی حملہ ہو اور اس میں کم از کم 4000 ان کے پاس لوگ موجود ہوں جن میں وہ اس ریاست کے شہریوں کے وہ لوگ تربیت یافتہ کہ خواہ وہ کاشتکار ہوں یا صنعت کاروں میں سے ہوں، کام کاج کرنے والے ہوں، دستکاری کے امور کرنے والے ہوں، تو اتنی تعداد میں ہو تو ایک شہر ایک کامل اور مکمل شہر کہلاتا ہے۔ اور اگر اس سے کم ہوں سیکورٹی کے افراد تو اس کو ایک ناقص شہر کہتے ہیں، ناقص ریاست کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تعداد جو شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ میں نے بطور مثال کے بات بیان کی ہے۔ کسی زمانے میں 4000 فوجی یا جنگجو ہونا ایک چھوٹی سی ریاست کے لیے، ایک شہر کے لیے بڑی بات تھی، تو ظاہر ہے کہ آج کے دور میں تو ایسی۔ اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں جو کامل درجے کے شہر ہوتے ہیں ان میں بھی ریاستیں ہوتی ہیں، ان کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی جگہ پر 12000 مجاہدین یا فوجی ہوں جو جہاد کے لیے کردار ادا کریں اور مملکت ان کا خرچہ بھی اٹھا سکتی ہو، ریونیو اتنا ہو کہ پوری انتظامیہ اور افسران اور سیکورٹی فورسز ان کی ضروریات بھی پوری کرے، یہ نہ ہو کہ فوج زیادہ ہو اور پیسے تھوڑے ہوں، قرضے لینے پڑیں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ وَكَانُوا رَأْسًا بِرَأْسٍ فِي الْمُدُنِ يَنْجَبِرُ بِهِمْ حَاجَتُهُمْ، وہ تمام کے تمام جتنے ہر بندے پر جو ٹیکس لگا ہوا ہے اس کے مطابق ان کی ضروریات بھی پوری ہو، تو پھر اس کو اصطلاح میں خلفاء کہا جاتا ہے۔ اور پھر خلفاء کے بھی مختلف درجات ہیں، تو جس جگہ پر 1,00,000 فوجی ہوں شاہ صاحب نے کہا، اور وہاں بھی ریاست جو ہے لوگوں پر ٹیکس لگائے تو وہ ان کی 1,00,000 فوج کی ضروریات کو پورا کرنے کی وہ اہلیت رکھتی ہو، تو اس کو اس زمانے کی اصطلاح کے مطابق خلیفۃ الاعظم کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی خلیفہ نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہاں اگر خلافت نام صرف نظم و نسق چلانے کا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور وہ نام کا خلیفہ ہو، صرف اس کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہو، جیسے شاہ صاحب کے زمانے میں خلیفہ عثمانی کا خطبہ یہاں پڑھا جا رہا تھا لیکن اس کا کوئی حکم یہاں نافذ نہیں ہوتا تھا، تو اس کو پھر خلیفۃ الخلفاء کہیں گے۔ بہرحال یہ تو وقت کے زمانے کے اعتبار سے اصطلاحات ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آگے شاہ صاحب نے حکمران کی شرائط بیان کی ہیں کہ حکمران کون ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یجب ان یکون الامام جامعا للاخلاق السبع التي ذکرناها، حکمران کے لیے ان 7 اخلاق کا حامل ہونا ضروری ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حکمت بھی ہو اس کے اندر، اور سماحت بھی ہو، شجاعت بہادری بھی ہو، اسی طریقے سے کیا ہے، عفت بھی ہو، فصاحت و بلاغت بھی ہو، وہ بین الاقوامی فورم پر گفتگو کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو، اس میں دیانت بھی ہو، امانت اور دیانت بھی ہو، اس کے اندر سمت الصالح کہ اس کی جو ظاہر و باطن وہ ایک ہو، یہ نہ ہو کہ ظاہر میں عوام کے سامنے کچھ اور باطن میں کچھ اور۔ تو 7 بنیادی اخلاق جس فرد میں پائے جاتے ہیں، جس نمائندے میں پائے جاتے ہیں، وہ حکمرانی کا اہل ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو کانا کلن علی المدینہ، ایسا حکمران اس ریاست پر بوجھ ہے۔ اول مدینہ تو کلن علیہ، یا ریاست اس پر بوجھ ہے، دونوں ہی باتیں ہوں گی نا۔ ایسا نالائق کوئی حکمران بن جائے تو ریاست پر بوجھ ہے، ریاست اس پہ بوجھ ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دونوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ فیسوء حالہم، شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً اگر وہ بہادر نہیں ہے تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائے گا،
اور جب دشمن کا مقابلہ نہیں کرے گا تو پھر عوام اس کو ذلت کی نظر سے دیکھیں گے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ کادت الشاۃ ان تبول علیہ، بزدل حکمران بنا دیا جائے تو اس کی حالت ایک ضرب المثل ہے عربی کی کہ بندہ اتنا کمزور ہے کہ بکری بھی اس پر آ کر پیشاب کر جاتی ہے، اتنا تھکا ہوا ہے، بزدل ہے کہ کادت الشاۃ ان تبول علیہ، قریب ہے کہ بکری بھی آ کر پیشاب کر جائے، وہ اس کو بھی نہیں روک سکتا۔ تو یہ ایسے تھکے ہوئے آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ مثلاً بہادری بنیادی وصف ہے کسی حکمران کے لیے، جو بہادر نہیں ہے، بزدل ہے، وہ حکمران ریاست پر بوجھ ہے اور ریاست بھی اس پر بوجھ ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب نے کہا وَإِن لَّمْ يَكُن سَمُوحًا، اگر وہ سماحت کا خلق یعنی دل بڑا نہیں ہے اس کا، اس کی ضد وہاں بیان کی تھی، تنگ دل والا، بس ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، زود رنج۔ بھائی لیڈر بننے کے لیے تو دل گردہ وسیع ہونے کی ضرورت ہے جی، جس کے اندر تمام 5-6 بنیادی اوصاف اس کے اندر داخل ہیں کہ اس میں کیا نام ہے، سخاوت کا ہو، اس میں اعلیٰ اخلاق ہوں، ہر گری پڑی چیز کے پیچھے نہ جائے بلکہ باوقار حیثیت سے زندگی بسر کرے۔ تو جس میں اپنا ذاتی وقار نہیں ہے، وہ ہر جگہ گر جاتا ہے جا کر، تو وہ ریاست کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ سماحت نہیں ہے تو قریب ہے کہ پوری ریاست ایسی چڑیل کے قبضے میں آ جائے گی جس کا کوئی علاج نہیں ہے، غائلہ، ایسا غول اس پر مسلط ہو گیا، گویا کہ ایک چڑیل آ گئی اس کے اوپر، ایسی ہلاکت خیزی میں مبتلا ہو جائے گی کہ جس کا کوئی علاج نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ حَكِيمًا، اور اگر حکمران حکیم نہیں ہے، یعنی حقائق اور واقعات کا درست تجزیہ کرنے اور اس کے حوالے سے درست فیصلہ کرنے کی اس کے اندر حکمت عملی کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کوئی ایسا نظم و نسق قائم نہیں کر سکتا جس سے ریاست ترقی کر سکے یا درست ہو سکے۔ ایک تو یہ ضروری ہے کہ حکمران ساتھ جو بنیادی اخلاق پیچھے بیان کیے ہیں ان کی جامعیت لیے ہوئے ہو، یعنی ساتوں کے ساتوں اخلاق اس میں پائے جائیں۔ اور ایک دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ لَهُ، لازمی اور ضروری ہے کہ اس کو مرتبہ اور سربلندی حاصل ہو عوام کے نزدیک، عوام کے دلوں میں اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کا وقار موجود ہو کہ یہ ہم میں سب سے اچھا اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، اس کا رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے، کیونکہ ریاست کا نظم و نسق بغیر رعب اور دبدبے کے جاہ و مرتبت کے نہیں ہو سکتا۔ جس کی لوگ بے عزتی کرتے ہیں، جس کو لوگ ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس کی کوئی ریاست آپ لوگوں کے سامنے اس کی بد اخلاقی یا بد کرداری کی وجہ سے کوئی عزت نہیں، اس کی بات کون مانے گا؟ اور پھر یہ بھی کہ وَيَكُونُ مِمَّنْ عَرَفُوا مِنْهُ، وہ ایسا ہو کہ لوگ اس کو جانتے بھی ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک ککڑ پکڑ کر لا کر بٹھا دیا جائے جس کو نہ کوئی جانتا، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دینا۔ یکون ممن عرفوا منہ ومن آبائہ المآثر الحمیدہ، وہ ایک ایسی پارٹی یا ایسے خاندان سے ہو جن کی نسل در نسل اعلیٰ اخلاق چلے آ رہے ہوں۔ بد اخلاق کمینہ خصلت لوگ یا ان کی اولادوں میں سے کسی کو پکڑ کر جو پہلے سے غدار ہوں، غداروں کی اولاد ہو، تو وہ تو غداری کا ہی ارتکاب کرے گی، اس کے اعلیٰ اخلاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہوگا تو لم يتحقق الفت التعظیم والمحابہ فی قلوبہم، تعظیم یعنی اس کی اتھارٹی مارنے کی جو دلی محبت ہے اور اس کا جو دلوں پہ رعب ہے وہ نہیں رہے گا، لوگ اس کی سرے عام بے عزتی کریں گے۔ اور اگر ریاست کے سربراہ کی بے عزتی ہو رہی ہے تو دراصل ریاست کی بے عزتی ہو رہی ہے نا، اس کو بے وقار بنایا جا رہا ہے۔
اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حکمرانی کی بنیاد رعب اور دبدبہ ہے، جس کی رٹ نہیں ہے، جس کا مرتبہ نہیں ہے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے۔ رعب اور دبدبہ ایک ہوتا ہے ڈنڈے سے، اور ایک ہوتا ہے اخلاق کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، انسانیت کی خدمت کی بنیاد پر۔ تو وہ ریاست ترقی نہیں کر سکتی۔ اب یہ اعتقاد ان کا کہ یہ اعلیٰ مرتبے کا ہے، اس وجہ سے ہو کہ فیہ الاخلاق الحسنہ، کہ اس کے اندر اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں، وہ انسانوں کی خیر خواہی کی سوچ رکھتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورے طریقے سے کفایت کر سکتا ہے۔ یا تو اس میں دنیاوی اصول اور ضابطے کے مطابق اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت اور وقار ہو، یا یہ کہ وہ خود نبی ہو، اما ان یکون مع ذالک، یا اسی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی تدبیر غیبی ہو کہ جس کی وجہ سے اس آدمی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہو۔ وہ انبیاء کے اندر ہو سکتی ہے، ان کے تربیت یافتہ صحابہ یا حواریین میں ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر حکومت کے لیے یہ رعب اور دبدبہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کی اتھارٹی قائم ہونی چاہیے، خاص طور پر چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں پر، کہ وہ اعلیٰ اخلاق کو قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے گی، ارتفاقات کو صحیح طور پر قائم کرے گی حکومت، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو بد اخلاق لوگ ہیں ان کے اوپر رعب موجود ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب جاہ و مرتبت یا ریٹ کا قائم ہونا حکومت کی اصل بنیاد ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَلِقَاصِدِ الْجَاهِ مَقَامَانِ، یہ جو 5 شعبے بیان کیے گئے تھے، ان میں جو آدمی جس شعبے کا سربراہ ہو اور وہ اپنی ریٹ قائم کرنا چاہتا ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کو 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ امامت کے یا حکومت کے جس شعبے سے متعلق ہے، یہ جو 5 شعبے پیچھے بیان کیے تھے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جس طرح کی ریٹ قائم کرنا ضروری ہے وہ اپنے اندر آہستہ آہستہ پیدا کرے۔ مثلا ایک عدالتی افسر ہے یا انتظامی افسر ہے، تو اپنے کام کے ذریعے سے، عدل و انصاف کے فیصلوں کے ذریعے سے، اچھی مینجمنٹ کے ذریعے سے، ریاستی نظم و نسق کے ذریعے سے اپنی عزت اور وقار پیدا کرے۔ فیصلے غلط کرے، ظلم اور ناانصافی کرے اور پھر کہے جی میری ریٹ قائم ہوگی، میرا مرتبہ قائم ہوگا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ انتظامی افسر جو غلط فیصلے کر رہا ہے اور مینجمنٹ کا بیڑا غرق کر رہا ہے، تو اس کو کون ترقی دے گا، اس کی کون عزت کرے گا؟ خود ان کے اپنے جو کلیگ ہیں وہی نہیں عزت کریں گے کہ یہ تو کرپٹ آدمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کو ایسی عزت اور وقار حاصل ہو جائے تو پھر اپنے اس عزت اور وقار کی حفاظت کرے، اور ممکنہ طور پر جو چیزیں اس میں کسی قسم کی خرابی پیدا کر سکتی ہیں ان سے بچے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ عزت حاصل ہو گئی اب اس کے بعد کیا ہے پھر اسی طرح کی غلط حرکتیں شروع کر دے، تو یہ بھی درست نہیں۔ فَإِذَا قَصَدَ رَجُلٌ مِّمَّن لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ فِي النَّاسِ، جو آدمی جس کو انسانوں میں عزت نہیں ہے اور وہ عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے اندر وہ اخلاق فاضلہ پیدا کرے۔ اس کی خواہش ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، تو اعلیٰ اخلاق اپنائے، انسانیت کے کام کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آہستہ آہستہ اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے، سخاوت کرے، جنہوں نے اس کے ساتھ کوئی ذاتی طور پر زیادتی کی ہے ان کو معاف کرے، تواضع اختیار کرے، بہادری پیدا کرے، حکمت اپنے اندر پیدا کرے۔ اور اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ عزت کمانے کے لیے آدمی کو لوگوں کو اپنے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو ایک شکاری شکار کے ساتھ کرتا ہے۔
اس کا پورا طریقہ کار شاہ صاحب نے بیان کیا کہ جیسے وہ جانوروں کو اعتماد پیدا کرنے کے لیے مثلاً اس نے ہرن کا شکار کرنا ہے تو اس کے لیے وہ شکاری بہت سارے انتظامات کرتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، وہ پورا ایک طریقہ کار کے ایسے جنگل میں جا کر چھپا کوشش کی، کوئی وہ مانوس کیا، اس کو چارہ ڈالا، اس کے لیے اس کی طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس طریقے سے اس کو اپنے سے مانوس کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا دیکھو محبت سے بڑھ کر کوئی اور قید نہیں ہو سکتی۔ ایک جملہ شاہ صاحب نے یہاں استعمال کیا ہے کہ فَأَسْرُ الْمَحَبَّةِ أَوْثَقُ مِنْ أَسْرِ الْحَدِيدِ، لوہے کی زنجیر سے زیادہ طاقتور زنجیر محبت کی ہوتی ہے۔ تو محبت سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے، ان کی ضروریات پوری کرے، ان کے مسائل حل کرے، ان کے لیے کردار ادا کرے، تو خود بخود کیا ہے آپ کی عزت ہوگی۔ لوگوں کو آپ نقصان پہنچائیں، ان کے خلاف فیصلے کریں، ان کو نقصان پہنچائیں، پھر کہیں جی مجھے عزت حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جس منصب پر ہیں ویسی ہی لباس استعمال کریں، ویسی ہی گفتگو ہونی چاہیے، ویسے ہی تمہاری وضاقتہ ہونی چاہیے، اور پھر لازمی طور پر خیرخواہی لوگوں کے لیے ہو، محبت ہو، اور وغیرہ وغیرہ، تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کو شکار کریں۔ بھائی کسی کے دل میں اپنی عزت پیدا کرنا دلوں کا شکار کرنا ہے نا، تو دلوں کا شکار کرنے کے لیے محبت کی قید جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ڈنڈے کے بل بوتے پر کسی پر اپنا رعب اور دبدبا، اپنی عزت نہیں کروائی جا سکتی۔ پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اس کو یہ بتدریج انسانوں کے اندر وقار حاصل ہو جائے اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، تو پھر مختلف انداز میں اس کی حفاظت کرے اور اس کے مطابق کردار ادا کرے۔ اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک کامل حکمران کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، بات مانیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو سوسائٹی کے قوانین کو توڑ کر لوگوں کے لیے مسائل کھڑا کرتے ہیں، تو حکمران کو چاہیے کہ ایسے نافرمان لوگوں سے انتقام لے، جو دشمنی کا تصورات رکھتے ہیں ان کا مقابلہ کرے۔ پھر انسانوں یہ نہیں کہ کسی کو سزا دی ہے تو بس سزا دے کر راستے سے ہٹا دیا جائے، دونوں چیزیں، کہ اگر کسی غلطی پر سزا ہوئی ہے تو کسی دوسرے وقت میں اس نے اچھا کام کیا تو اس کو شاباش بھی دے، اس کے ساتھ کوئی احسان بھی کرے۔ یعنی ریاست کا نظم و نسق قائم کرنا ہے تو ریاست کے شہریوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ احسان کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے جو نافرمان یا ریاست کے باغی ہیں ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عمل، تو دونوں طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، گاجر بھی ہو اور سٹک بھی ہو، تبھی کیا ہے توازن قائم رہ سکتا ہے۔ اسی طرح باقی لوگوں کے ساتھ ان کی سہولتیں پیدا کرنا، ان کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں ان کے لیے پیدا کرنا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے نفوس مطمئن ہو جائیں۔ ایسے ہی حکمران کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وَإِلَىٰ اسْتِبْدَادِهِ بِالْمَنْعِ وَالْعَطَاءِ، کہ جو ریاست کے لیے اور سوسائٹی کے لیے مفید ہے اس کو انعامات سے نوازنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، اس کو کوئی نہ کوئی وقار دینا چاہیے، اس کی قدر بلند کرنی چاہیے، اور جو آدمی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی سزا وغیرہ ہونی چاہیے، اور اس کے وظیفے میں کمی ہونی چاہیے، یا اس کے جو مالی تعاون ہے اس کے اندر کمی ہونی چاہیے، تاکہ وہ ڈسپلن جو پوری ریاست کی تمام ضروریات سے متعلق ہے وہ صحیح طور پر پورا ہو۔ اسی طریقے سے حکومت کے لیے شاہ صاحب نے آخر میں یہ بات بھی لازمی قرار دی کہ اس کا ایک جاسوسی کا نظام ہونا چاہیے۔ عیون یقظانۃ، جاگنے والی، ایسا جاسوسی نگاہ رکھنے والی کہ جو عوام کا بھی، فوج کا بھی، انتظامیہ کا بھی، پورے ریاستی ڈھانچے کے تمام امور کے بارے میں اس کے پاس
معلومات ہوں کہ کون شخص کیا کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حکمران کے اندر یہ فراست اور سمجھداری بھی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا پنپ رہا ہے، مرکوز اذہانہم، اس کو وہ سمجھ سکے کہ اس وقت ریاست کے اندر کیا کیا پہلو اور کن کن پہلوؤں سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور چونکہ ریاست کے یا اس مملکت کے تمام شہریوں کے حقوق ادا کرنے کے تناظر میں ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، نہ یہ کہ جاسوسی کے اس نظام کے ذریعے سے معلومات تو پوری لے لی جائیں اور پھر ان معلومات کو ذاتی مفادات یا گروہی مفادات کے لیے استعمال میں لایا جائے، یا اپنی کسی خاص مافیا کی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ تو جب ریاست ایک وحدت ہے تو اس وحدت میں مقصد دو ہی کام ہے کہ اس میں بسنے والے تمام لوگ صحت کی حالت میں ہوں، مرض کی حالت میں نہ ہوں، اور وہ ریاست کی جو وحدت ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کے منازل طے کرے، نہ کہ تنزل کی طرف جائے۔ تو یہ ارتفاق ثالث کہلاتا ہے، اور اتفاق ثالث کے یہ 5 بنیادی شعبے یہاں بیان کیے ہیں۔ اب ہر شعبے پر ایک ایک فصل شاہ صاحب نے قائم کی ہے اور اس کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، مثلا آئین اور اس پر انتظامی یا عدالتی افسران کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں، اسی طریقے سے فوج کے، پولیس کے، واعظ کے اور حکومت کے، حکمرانوں کے، امام کی کچھ باتیں یہاں بیان کر دی ہیں، باقی 5 شعبوں کے آگے بیان کریں گے۔ اللہ اجمعین۔